انصار حسینی کا تجدید عہد۔ شب عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ کتب مقاتل اور تاریخ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آدھی رات کو امام حسین علیہ السلام اطراف خیام کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ نافع ابن ہلال پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع ابن ہلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور ایسے میں نافع نے سنا کہ جناب زینب امام حسین سے عرض کر رہی ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے منہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کی تحویل میں دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں دیکھا کہ سینہ سپر ہو گئے ہیں، اس طرح سے کہ موت کو گوشہ چشم سے دیکھتے ہیں اور میری راہ میں موت سے ماں کے سینے سے طفل شیر خار کی انسیت کی مانند انسیت رکھتے ہیں۔ جناب نافع نے محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں، چنانچہ وہ حبیب ابن مظاہر سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر اہل بیت امام حسین کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین کا دفاع کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے اصحاب امام کو بلایا اور ان کے ہمراہ سوتی ہوئی تلواروں کے ساتھ حضرت زینب کے خیمے کے قریب گئے اور بآواز بلند کہا، اے آل رسول، یہ آپ کے جوانوں کی تلواریں ہیں جو آپ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹے بغیر نیام میں نہیں جائیں گی۔ یہ آپ کے فرزندوں کے نیزے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ان کو صرف ایسے افراد کے سینوں میں اتاریں گے جنہوں نے آپ کو دعوت دے کر بلایا لیکن اب مکر گئے ہیں۔ صبح عاشور۔ صبح عاشور وہ صبح تھی جس نے دنیا کو ماتم کدا بنا دیا، عالم کو سیاہ پوش کیا، زمانے کو خون رلایا، آسمان سے لہو برسایا، زمین کو لرزایا، پہاڑوں کو ہلایا، آفتاب کو گہن لگایا، سیاہ آندھی آئی۔ اسی صبح کو علی و فاطمہ کے باغ میں خزاں آئی، گلشن محمدی پامال ہوا۔ لکھا ہے کہ سپیدہ سحری کے نمودار ہونے پر بلبل گلزار حسینی چہکا، یعنی حضرت علی اکبر نے آذان دی۔ امام حسین علیہ السلام مصلی پر تشریف لائے۔ اصحاب حسین نے امام کے پیچھے اپنی صفیں باندھی۔ ستاروں کی چھاؤں میں ان خاصان خدا اور ناصران دین الہی نے نماز فجر ادا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دیر تک بارگاہ الہی میں مناجات کرتے رہے۔ در حقیقت صبح عاشور قیامت کا نمونہ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہی جس مصیبت و پریشانی میں گرفتار تھے اس کا صحیح اندازہ کرنا دشوار ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 8ویں کی صبح سے امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ بوڑھے، جوان اور بچے سب کے سب پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ دریائے فرات آنکھوں کے سامنے موجیں مار رہا تھا اور وہ 3 دن کے پیاسے ایک قطرہ بھی اس سے نہ لے سکتے تھے۔ خیموں سے رہ رہ کر العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ ننھے ننھے بچے غش کھا کھا کر زمین پر گرے پڑتے تھے۔ چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے، زبانوں میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ خالی کوزے ہاتھوں میں لیے بار بار خیمہ گاہ کے دروازے پر آتے تھے اور اپنی حالت زار پر توجہ دلاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے گرد جو خندق کھدوائی تھی اس میں اس لیے آگ روشن کروا دی تھی کہ دشمن موقع پا کر مخدرات عصمت تک نہ پہنچ سکے۔ ابن جویریہ ملعون گھوڑے پر سوار ہو کر خیام حسین کے قریب آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے حسین اور اے اصحاب حسین، تم کو آتش جہنم کی بشارت ہو، اس لیے کہ تم نے خود ہی آگ کی طرف جلدی کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، او ملعون، تو مجھے آگ کا تانا دیتا ہے،
حالانکہ تو بہت جلد آتش دوزخ کا لقمہ بننے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اس طرح بددعا کی، پروردگار دنیا ہی میں تو اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ ذرا دیر نہ گزری تھی کہ اس کا گھوڑا بھڑکا اور وہ زین سے زمین پر آ رہا۔ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا اسے گھسیٹتا خندق کے کنارے لایا اور وہ ملعون اسی آگ میں گر کر اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔